واقعہ کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے فرزند تھے۔ آپ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرمائی اور ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسین نے ہمیشہ حق، عدل اور اسلام کی اصل روح کی حفاظت کی۔ جب یزید بن معاویہ خلافت پر قابض ہوا تو اس نے مسلمانوں سے بے زور طاقت بیعت لینا شروع کر دی۔ یزید کے کردار، اعمال اور طرز حکمرانی کو دیکھتے ہوئے امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ایسا شخص جیسے میں ہوں، ایسے شخص جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سفر مکہ سے کربلا۔ جب مدینہ میں آپ پر دباؤ بڑھا تو آپ نے اہل خانہ سمیت مکہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وہاں کئی مہینے قیام کے بعد کوفہ کے لوگوں کی دعوت پر آپ نے عراق کا سفر شروع کیا۔ آپ کوفہ روانہ ہوئے، لیکن راستے میں خبر ملی کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں اور آپ کے نمائندہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کے قافلے کو کربلا کے مقام پر روک لیا گیا۔ وہاں یزیدی فوج نے نہ صرف آپ کا راستہ روکا بلکہ پانی کی فراہمی بھی بند کر دی۔ میدان کربلا۔ کربلا میں آپ کے قافلے میں کل 72 افراد تھے، جن میں آپ کے اہل خانہ، اصحاب اور بچے شامل تھے۔ 10 محرم 61 ہجری یوم عاشور کو یزیدی فوج نے حملہ کر دیا۔ امام حسین کے ایک ساتھی نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت علی اکبر علیہ السلام، فرزند حسین، حضرت قاسم بھتیجا، حضرت عباس علمدار بھائی اور یہاں تک کہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر بھی شامل تھے۔ حضرت عباس نے دریائے فرات سے پانی لانے کی کوشش کی، لیکن دشمنوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ حضرت علی اکبر نے میدان میں داد شجاعت دی اور اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو یاد دلا دیا، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم، جو شادی کے خواب دیکھ رہے تھے، دلہن کی بجائے شہادت کا کفن پہن کر میدان میں اترے۔ آخر میں امام حسین تنہا رہ گئے۔ آپ نے دشمنوں سے کہا کہ مجھے جنگ نہ کرنے دو، مجھے واپس جانے دو یا کسی سرحدی علاقے میں جانے دو، لیکن یزیدی فوج صرف ایک ہی شرط پر راضی تھی کہ امام حسین یزید کی بیعت کر لیں۔ امام حسین نے شہادت کو بیعت پر ترجیح دی۔ آپ نے فرمایا، میں موت کو سعادت اور یزید کے ساتھ جینا ذلت سمجھتا ہوں۔ آپ نے میدان میں اتر کر آخری وقت تک بہادری سے جنگ کی، لیکن آخرکار شدید پیاس اور زخموں سے نڈھال ہو کر شہید کر دیے گئے۔ آپ کا سر تن سے جدا کر کے یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ قربانی کا پیغام۔ واقعہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق و باطل کے درمیان ایک ابدی معرکہ تھا۔ امام حسین نے ثابت کیا کہ ظلم، فریب اور باطل کے سامنے سر جھکانا مسلمان کی شان نہیں۔ آپ کی قربانی نے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ دین اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن ظالم کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ حضرت زینب کا کردار۔ حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب کا کردار واقعہ کربلا کے بعد بہت اہم ہے۔ جب قیدیوں کو کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا تو حضرت زینب نے یزید کے دربار میں خطبہ دے کر ظلم و ستم کو بے نقاب کیا اور حسین کے مشن کو زندہ رکھا۔ ان کی جرأت اور بصیرت نے کربلا کے پیغام کو دنیا بھر تک پہنچایا۔ ہندوستان کے مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ میں نے امام حسین سے سیکھا کہ مظلوم ہو کر بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نتیجہ، امام حسین کی قربانی رہتی دنیا تک زندہ ہے۔ آپ نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان، اپنے بچوں اور ساتھیوں کو قربان کر دیا، لیکن ظلم کے آگے سر نہ جھکایا۔ کربلا ہمیں صبر، استقامت، قربانی اور حق پسندی کا درس دیتا ہے۔ امام حسین نہ صرف ایک شخصیت کا نام ہے بلکہ وہ ایک نظریہ اور تحریک ہے جو ہر دور کے مظلوموں کو جینے کا